بہت سے بریلوی حضرات اس طرح کے گالیاں دیتے ہیں، ہمارے ویڈیو میں بھی کمنٹ میں آ کر کے گالیاں دیتے ہیں، دیو کا بندہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے سوچا کہ ان بریلویوں کو ایک ایسا تحفہ پیش کروں جو جناب علی اصغر صاحب کا ایک ریکارڈنگ ہے، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، آپ اسے آخر تک سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دیو کا بندہ کون ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اسی دیوبندی کی پیش کردہ علی اصغر دیوبندی کی کال ریکارڈنگ والی ویڈیو کا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ کیسے یہ مکار دیوبندی لوگ مکاری کر کے سیدھے سادے لوگوں کو اپنے شیطانی دامے فریب میں پھانسنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یوٹیوب پر ایک چینل ہے دیوبندی خنجر کے نام سے، جس پہ علی اصغر نام کا دیوبندی مکاریوں کا ریکارڈ توڑ سلسلہ جاری کیے ہوا ہے، جو ان کو رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے قائم کردہ دین دیوبندی مذہب کے مکر عظیم جناب اشرف علی تھانوی سے شاید وراثت میں ملی ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ دیوبندیوں کے مجدد اور حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کی پیدائش 1280 ہجری میں ہوئی۔ اس کا مادہ تاریخی خود اشرف علی تھانوی نے مکر عظیم بتایا ہے۔ جی ہاں، ثبوت کے لیے یہ دیکھیے کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 16 کے صفحہ نمبر 29 پر کیا لکھا ہے کہ میرا سن ولادت 1280 ہجری ہے، 5ویں ربیع الثانی بوقت صبح صادق، مادہ تاریخی کرم عظیم ہے یا مکر عظیم کہیے۔ محترم سامعین کرام، اب ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی یہاں یہ بچنے کی راہ نکالنے کی احمقانہ کوشش کرے اور کہے کہ یہاں تو کرم عظیم بھی لکھا ہوا ہے، تو پھر مکر عظیم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خود اشرف علی تھانوی نے کہا ہے کہ مکر عظیم کہیے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسی کتاب کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 30 پر یعنی اگلے صفحہ پر یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، حضرت نے احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھیے میرا مادہ تاریخی مکر عظیم ٹھیک ہے یا نہیں، میں آخر شیخ زادہ ہوں۔ اس حوالے سے بھی معلوم ہوا سامعین کرام کہ اشرف علی تھانوی نے اپنا مادہ تاریخی مکر عظیم بتایا ہے۔ ایسے ہی مکر عظیم سے مکاری کا فن وراثت میں حاصل کر کے علی اصغر دیوبندی نے کیسے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکاری کی ہے اپنی اس ویڈیو میں، آئیے جانتے ہیں۔ سامعین محترم، ویسے تو علی اصغر دیوبندی کی کال ریکارڈنگ والی ویڈیو لمبی ہے، مگر جو اس ویڈیو کا محور و مرکز ہے وہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اور ساتھ ہی اس دیوبندی کی مکاری بھی۔ فتویٰ فیض الرسول فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی، ٹھیک ہے، جلد اول صفحہ نمبر 63 کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ما کان و ما یکون کی تکمیل تعلیم سے پہلے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں فلاں واقعہ نہ ہو تو اب تکمیل تعلیم کے بعد یعنی مکمل علم حاصل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی اور نفی ثابت کرنے کے لیے اس فلاں واقعہ کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطانیت اور دیو کی بندگی ہے۔ یعنی دیو کا بندہ ہے وہ کون؟ جو نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کو جو انکار کرے کون ہے وہ؟ دیو کا بندہ ہے۔ سامعین کرام، دراصل علی اصغر دیوبندی نے فتاویٰ فیض الرسول جلد اول کے صفحہ نمبر 63 کا یہ حوالہ پیش کیا جو آپ نے انہی کی زبانی سن لیا۔ دیکھیں، اس عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ما کان و ما یکون کی تکمیل تعلیم سے پہلے اگر حضور کے علم میں فلاں واقعہ نہ ہو تو اب تکمیل تعلیم کے بعد حضور کے علم کی نفی اور نفی ثابت کرنے کے لیے اس فلاں واقعے کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطانیت اور دیو کی بندگی ہے۔ یعنی اگر کوئی دیوبندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتا ہے اور بطور ثبوت کوئی ایسا واقعہ پیش کرتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہوتی ہے، تو وہ واقعہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ما کان و ما یکون کے عطا ہونے سے پہلے کا ہوگا۔ لہٰذا تکمیل تعلیم یعنی علم ما کان و ما یکون حاصل ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نفی اور نفی ثابت کرنے کے لیے اس فلاں واقعے کو جو کہ حصول تعلیم سے پہلے کا ہے اس کو پیش کرنا
کھلی ہوئی شیطانیت اور دیو کی بندگی ہے، یہ بتایا گیا ہے اس عبارت میں۔ تو سامعین کرام، اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس عبارت میں شیطانیت اور دیو کی بندگی اس کے لیے کہا گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی ثابت کرے، اور اس نفی ثابت کرنے کے لیے ایسے واقعہ کو پیش کرے جو حصول تعلیم سے پہلے کا واقعہ ہو، یعنی علم ما کان وما یکون حاصل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہو۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور آگے علی اصغر دیوبندی کا پیش کردہ حوالہ دیکھیں، اسی میں اس کی مکاری پکڑی جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ دو حوالہ میں نے دیا ہے آپ کے پرسنل پہ، ایک فتاوی رضویہ اور ایک الملفوظ، ٹھیک ہے۔ فتاوی رضویہ جو ہے، فتاوی رضویہ یہ جلد 29 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بات صحیح کہا انہوں نے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے وہ دیو کا بندہ ہے، صحیح کہا نا، شیطان اور دیو کا بندہ ہے، صحیح لکھا نہیں لکھا فتاوی فیض الرسول میں؟ یہ میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی بھیج دیا، دیکھو نا میں نے آپ کو، اچھا بھیج دیا جی بھیج دیا میں آپ کو، لیکن آپ کا واٹس ایپ بند ہے۔ تو ابھی یہاں پہ جو ہے آپ کا نیٹ ہے کہ نہیں آپ کا؟ جی نیٹ چالو ہے آپ کا؟ ہاں نیٹ چالو ہے۔ جی پہنچا نا؟ ہاں آ گیا، دیکھیں دیکھیے ابھی یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 29 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، اوپر سے دیکھیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم الغیب کہنا ناجائز ہے، چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں تشریح کرتے ہیں کہ پھر تو جان لے کہ بے شک انبیاء کرام علیہم السلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا ہے۔ اور حنفی یعنی اس کی تکفیر کا ذکر، کس کی تکفیر کا؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے، جو اللہ کے نبی کی علم غیب مانے، کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانے، ان پر حنفیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مخالف ہے۔ پھر قرآن پاک کے آیت پیش کرتے ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یعنی جو نبی علیہ السلام کے علم غیب مانے، حنفیہ نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے وسلم غیب جانتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے اور اس قرآن پاک کی اس آیت کا مخالفت کرتا ہے۔ وہ حوالہ میں غلط پڑھ رہا ہوں تو بتائیں آپ، ہاں صحیح ہے، عبارت صحیح ہے نا؟ حوالہ تو صحیح ہے جناب علی اصغر دیوبندی، مگر اس حوالے میں جو آپ نے مکاری کی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ سامعین و ناظرین، آپ کو یہ جان کر بے حد حیرت ہوگی کہ یہ حوالہ تو صحیح ہے، مگر جو عبارت پڑھ کر اس دیوبندی علی اصغر نے سنائی ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے ہی نہیں، بلکہ دیوبندی ہی کی عبارت ہے وہ۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، فتاوی رضویہ شریف کی جلد 29 کے مذکورہ صفحہ کی جو تحریر علی اصغر دیوبندی نے پڑھ کر سنائی ہے وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں بلکہ دیوبندی ہی کے فتوے کی تحریر ہے، جسے سوال و جواب کے ساتھ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس بھیج کر یہ دریافت کیا گیا ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ سامعین محترم، یہ سوال و جواب جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس بھیجے گئے وہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 29 کے صفحہ نمبر 205 سے لے کر صفحہ نمبر 212 تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ بھیج کر دیکھیں صفحہ نمبر 212 پر سائل نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، بخدمت اقدس حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استفتاح حاضہ ارسال خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مولوی صاحب جنہوں نے جواب استفتاح حاضہ تحریر فرمایا ہے تعلیم یافتہ مدرسہ دیوبند ہیں، لیکن ان کے خیالات یہ ہیں جو انہوں نے ارقام فرمائے ہیں۔ اب یہ تحریر فرمائیں کہ ان مولوی صاحب کو امام مسجد مقرر کرنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آیا اس شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اور نیچے الجواب کے تحت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے، جیسا کہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیا سامعین و ناظرین، یہ ہے اس دیوبندی علی اصغر کا وہ فراٹ، وہ مکاری جس کی مثال آپ کو شاید ہی کہیں اور دیکھنے کو ملے۔
کہ اس نے دیوبندی ہی کی تحریر اور دیوبندی ہی کے فتوے کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحریر اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا فتویٰ بتا کر کیسے اپنے جد امجد شیطان سے بھی بڑا شیطان بننے کی جی توڑ کوشش کی ہے۔ کیا اب بھی کوئی شک رہ جاتا ہے دیوبندیوں کے مکار ہونے میں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان دیوبندیوں وہابیوں کی ویڈیوز یا تحریروں سے دور رہا کریں۔ بڑی چالاکی سے یہ لوگ آپ کے ایمان و عقیدے پر حملہ آور ہو کر آپ کی دولت ایمان و ایقان کو لوٹ لیں گے اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ لہٰذا دیوبندیوں وہابیوں اور ان کی تحریر و تقریر سے، ان کی ویڈیوز سے ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنے قریبی لوگوں کو دور رکھیں، ورنہ بعد میں آپ کفِ افسوس ملنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ خیر سامعین و ناظرین، اب دیکھیں آگے کون سا حوالہ یہ مکار علی اصغر دیوبندی پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں نیچے حوالہ دیکھیں، الملفوظ کا ہے، حصہ 100 میں صفحہ نمبر 65 ہے۔ اس میں جبریل علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث پیش کیا ہے، صحیح حدیث، کہ وعدہ کیا اور وعدہ کر کے آئے نہیں، ٹائم پر وقت پر آئے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے۔ باہر دیکھا تو جبریل علیہ السلام تھے، پوچھا دیر کیوں کی؟ تو کہا انا لا ندخل بیتا فیہ کلب و تصاویر، جس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں اور جس گھر میں کتا ہو اور رحمت کا فرشتہ ہو، جس گھر میں کتا اور رحمت کا فرشتہ ہو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں اور جس گھر میں کتا ہو اور رحمت کا فرشتہ ہو، جس گھر میں کتا اور رحمت کا فرشتہ ہو، کیا تصویر ہو، انا لا ندخل بیتا فی کلب و تصاویر، جس گھر میں کتا اور تصویر ہو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ جی نہیں آتے۔ تو اللہ کے اندر تشریف لائے، چاروں طرف تلاش کیا کہ شاید تصویر ہو یا کتا ہو، تو کچھ نہ تھا۔ پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے، کون؟ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے، جبریل علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ پوچھا کیوں نہیں آئے، تاخیر کیوں کی، وعدہ کر کے دیر کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، اشارہ کیا کہ تمہارے آپ کے گھر کے اندر کتا کا پلہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ نہیں تھا، جبریل امین نے بتایا تو پتہ چلا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فاضل بلوچ صاحب نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ تھا۔ تو اب بتائیں، فتویٰ فیض الرسول، یہاں 2 کتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ فاضل بلوچ صاحب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہے، اور فتویٰ فیض الرسول کے وصول سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کی نفی کرے وہ شیطان ہے، دیو کا بندہ ہے۔ تو اب بتائیں، دیوبندی پوچھے گا کہ بریلوی بتاؤ دیو کا بندہ کون ہے، دیوبندی ہے یا وہابی ہے یا پھر بریلوی ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے ہیں، کون ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ انٹرویو ہے آپ کا۔ تو سامعین و ناظرین، اس مکار علی اصغر دیوبندی کی مکاری دیکھیں کہ الملفوظ کا حوالہ پیش کر کے اس سے وہ مطلب نکالا جس کا الملفوظ میں کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں ہے۔ پہلے آپ الملفوظ کا یہ حوالہ دیکھیں، یہ صفحہ دیکھیں۔ اس میں سوال ہے کہ کتے کا رواں یعنی بال تو ناپاک نہیں ہے؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ کتے کا صرف لعاب نجس ہے، لیکن بلا ضرورت پالنا نہ چاہیے کہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور اپنی اس بات کے ثبوت میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ حدیث شریف پیش کی جسے آپ نے علی اصغر مکار کی زبانی سن لیا ہے، اور یہاں خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس حدیث شریف سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی کی؟ نہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس حدیث شریف سے علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفی ثابت ہی نہیں کی، تو پھر اس مکار علی اصغر دیوبندی کا یہ حوالہ، یہ عبارت فتاویٰ فیض الرسول کے مقابلے میں پیش کرنا اس کی پرلے درجے کی حماقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پہلی حماقت تو علی اصغر دیوبندی مکار نے یہ کی کہ الملفوظ کے اس حوالے سے وہ مطلب نکالا جو کسی بھی طرح نکل ہی نہیں سکتا، اور دوسری حماقت یہ کی کہ اسے فتاویٰ فیض الرسول کے مقابلے میں پیش کیا جو سراسر زیادتی اور اس مکار دیوبندی علی اصغر کے علم و عقل سے پیدل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اب اگر کوئی دیوبندی یا خود یہ مکار علی اصغر دیوبندی کہے کہ اگرچہ یہ مطلب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے نہیں لیا، لیکن اس عبارت سے وہ مطلب بھی تو نکلتا ہے جو ہم نے نکالا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب مکار دیوبندی علی اصغر، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ گھر میں یا پلنگ کے نیچے
کتے کے پلے کے ہونے کا علم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ جاہل ہیں اور آپ کو میری اس بات پہ تعجب ہوگا، لیکن میں یہ بات آپ کے گھر ہی سے ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے تفہیم البخاری، جو صحیح بخاری کی شرح ہے اور آپ کے دارالعلوم دیوبند کے مولوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 135 پر دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے۔ اس حوالے سے معلوم ہوا کہ جب مسجد میں کتے آتے جاتے تھے تو گھر میں بھی دیکھے جانے پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتے کے بچے کو نہیں نکالا ہوگا، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم بتایا، سنایا کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس حکم الہی کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں تلاش کیا تو بچہ پلنگ کے نیچے ملا اور اسے نکال دیا۔ اب بتائیں اس سے علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفی کیسے ہوگی؟ پھر بھی اگر کھینچ تان کر علی اصغر مکار دیوبندی یا کوئی اور دیوبندی کوشش کرے کہ نہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنی پڑی، اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتے کے بچے کا علم نہیں تھا، اگر یہ اعتراض کوئی دیوبندی کرتا ہے تو آج میں اس کا بھی جواب دے ہی دیتا ہوں، وہ بھی ان دیوبندیوں کے اپنے ہی گھر سے۔ یہ دیکھیں آپ کے دیوبندی مذہب کے عقیدے کی مستند کتاب المہند علی المفند ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 54 پر دیکھیں، صاف لکھ دیا گیا ہے کہ کسی جزئی حادثہ حقیر کا حضرت کو اس لیے معلوم نہ ہونا کہ آپ نے اس کی جانب توجہ نہیں فرمائی، آپ کے عالم ہونے میں کسی قسم کا نقصان نہیں پیدا کر سکتا۔ کیا سمجھے جناب علی اصغر مکار دیوبندی؟ آپ کے گھر سے ہی ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی جزئی حادثہ حقیر ایسا ہو جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی، اس لیے وہ معلوم نہیں ہو سکا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کے عالم ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جناب مکار دیوبندی، آپ کا منہ ایک بار پھر کالا ہو گیا، وہ بھی آپ ہی کے گھر کے حوالے سے۔ حوالے تو ویسے اور بھی پیش کر سکتا ہوں، مگر اتنا ہی کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیوبندی کتنے بڑے مکار، کم ظرف، بدعقل اور بیوقوف بلکہ جاہل ہوتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، اس ویڈیو سے ثابت ہو گیا کہ علی اصغر مکار دیوبندی نے فتاویٰ فیض الرسول کا حوالہ پیش کر کے جو دو حوالے اس کے مقابلے میں پیش کیا، ان دونوں میں سے ایک تو خود دیوبندی ہی کا حوالہ تھا جسے بڑی مکاری کے ساتھ اس علی اصغر مکار دیوبندی نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا فتویٰ بتا کر دھوکہ دینے کی شیطانی کوشش کی، اور دوسرا حوالہ جو الملفوظ کا پیش کیا، اس سے وہ مطلب جو اس علی اصغر مکار دیوبندی نے نکالا وہ کسی بھی طرح نہیں نکل سکتا، اور اس مکار دیوبندی کا منہ اس کے گھر ہی کے حوالے سے کالا سیاہ کر دیا گیا اور اس کے جھوٹ کو صاف واضح کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں اپنے اس مکاری پر یہ علی اصغر مکار دیوبندی کیا کر پاتا ہے۔ باقی سامعین، آج نہ تو کمنٹ کرنے کہوں گا اور نہ ہی لائک کرنے، بلکہ شیئر کرنے کی گزارش کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچانے میں میری مدد ہو سکے۔ اس لیے ثواب کی نیت سے جگہ جگہ گروپ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔